بائبل مقدس کیا کہتی ہے کہ ساتھ طارق چودھری حاضر خدمت ہے اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں پرخلوص سلام پیش کرتا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس مدلل اور ٹھوس حقیقت کو بہر طور اور بہر حال تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ زندگی کی راہیں آنسوؤں اور آہوں سے، مشکلوں اور الجھنوں سے بھری پڑی ہیں، لدی پڑی ہیں، لتھڑی پڑی ہیں اور اٹی پڑی ہیں۔ زندگی کے راستے انتہائی پر خطر ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ زندگی کے راستے انتہائی خطرناک ہیں، زندگی کے راستے انتہائی خوفناک ہیں، زندگی کے راستے انتہائی ہولناک ہیں، زندگی کے راستے انتہائی المناک ہیں، زندگی کے راستے انتہائی دردناک ہیں اور زندگی کے راستے انتہائی بھیانک ہیں۔ جب ہی تو بڑے بڑے مضبوط اور مصمم ارادوں کے مالک بنی آدم بھی زندگی کی ٹیڑھی ترچھی اور اونچی نیچی پگ ڈنڈیوں پر چلتے چلتے اور زندگی کی ناہموار اور دشوار گزار گھاٹیوں پر چڑھتے اترتے ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، ماندہ ہو جاتے ہیں، یعنی تھک کر چور ہو جاتے ہیں اور آخر کار اپنی ناکامیوں اور محرومیوں اور اپنی اداسیوں اور مایوسیوں کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے یوں سوچتے ہیں، میں جو تھک ہار گیا، ٹوٹ گیا، روٹھ گیا، میں جو تھک ہار گیا، ٹوٹ گیا، روٹھ گیا، ایک مدت سے منانے نہیں آیا کوئی، جانے کس کس کو پھسلنے سے بچایا میں نے، جانے کس کس کو پھسلنے سے بچایا میں نے، میں گرا ہوں تو اٹھانے نہیں آیا کوئی، میرے چوگرد ہے صحرا کی طرح میرا وجود، میرے چوگرد ہے صحرا کی طرح میرا وجود، لے کے بارش کے زمانے نہیں آیا کوئی۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہم آج آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ تو کسی ایسی سچویشن سے دو چار نہیں ہیں، کہ آپ تو کسی ایسی صورتحال سے دو چار نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ ہولناک حالات کی تلخی سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ ان گنت مشکلات کی تلخی سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کڑی کیفیات کی تلخی سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے بڑے صدمات کی تلخی سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ رنگ برنگے وسوسہ جات کی تلخی سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہوں،
اور ہو سکتا ہے کہ آپ جنات نما ظالم و جابر شخصیات سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے شوہر کی تند مزاجی، شراب نوشی، شہوت پرستی، آزاد خیالی، کج ادائی اور بے وفائی کو سہتے سہتے تھک چکی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کی بدتمیزی، بد کلامی، بد اخلاقی اور بد زبانی کو برداشت کرتے کرتے تھک چکے ہو سکتا ہے کہ آپ غربت و افلاس کے تند و تیز طوفانوں کے تھپیڑوں کو برداشت کرتے کرتے تھک چکے ہو سکتا ہے کہ آپ اچھے اور موزوں روزگار کی جستجو میں اور مناسب اور معقول معاش کی تلاش میں مارے مارے پھرتے پھرتے تھک چکے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کے حکم عدولی زدہ رویے کو، نافرمانی زدہ رویے کو، من مانی زدہ رویے کو، سرکشی زدہ رویے کو اور بغاوت زدہ رویے کو برداشت کرتے کرتے تھک چکے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے باس کی بے جا نکتہ چینی کو، بے جا الزام تراشی کو، بے جا بہتان بازی کو اور بے جا تلخ کلامی کو سنتے سنتے تھک چکے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں احباب کی اور عزیزوں رشتہ داروں کی ہٹ درمی کو، سرد مہری کو اور نظر انداز کرنے کی خو کو دیکھتے دیکھتے تھک چکے ہو سکتا ہے کہ آپ ہیپاٹائٹس کی بیماری سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہو سکتا ہے کہ آپ شوگر کی بیماری سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہو سکتا ہے کہ آپ بلڈ پریشر کی بیماری سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہو سکتا ہے کہ آپ کینسر کی بیماری سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہو سکتا ہے کہ آپ ٹی بی کی بیماری سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہو سکتا ہے کہ آپ گنٹھیے کی بیماری سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہو سکتا ہے کہ آپ بواسیر کی بیماری سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہو سکتا ہے کہ آپ بانجھ پن کی بیماری سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہو سکتا ہے کہ آپ معدے کی بیماریوں سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہو سکتا ہے کہ آپ دل کی بیماریوں سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہو سکتا ہے کہ آپ جلد کی بیماریوں سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہو سکتا ہے کہ آپ سر کی بیماریوں سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہو سکتا ہے کہ آپ مثانے کی بیماریوں سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی صورتحال سے لڑتے لڑتے تھک چکے جگڑتے جگڑتے تھک چکے سہتے سہتے تھک چکے دیکھتے دیکھتے تھک چکے سنتے سنتے تھک چکے اور برداشت کرتے کرتے تھک چکے اگر آپ سچ مچ تھک چکے ہیں تو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں، حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں، کم ہمتی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں،
رونے اور چلانے کی ضرورت نہیں، اداس اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، زندگی سے بیزار ہونے کی ضرورت نہیں، اور خودکشی کے متعلق سوچنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہر ایک مرد سے، ایسی ہر ایک خاتون سے مخاطب ہو کر ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور حاکم یعنی ہمارا آسمانی باپ واشگاف الفاظ میں فرماتا ہے، کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے، وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ پھر سنیے، کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے، وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ یسایہ نبی کی پاکیزہ کتاب کا 40واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے 31ویں آیت تک کا حوالہ 692 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آسمانی باپ کے ساتھ یعنی اس کائنات کے حقیقی خالق، مالک، رازق اور حاکم کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، منسلک ہو جائیں، منسوب ہو جائیں اور جڑ جائیں۔ وہ کیسے؟ اس کے بیٹے پر ایمان لانے کے وسیلے سے اس کے فرزندوں میں شامل اور داخل ہو جائیں، تاکہ وہ ہماری لاچاریوں میں، ناداریوں میں، کمزوریوں میں، بیماریوں میں، کم ہمتی میں، حوصلہ شکنی میں ہمیں تنہا، اکیلا اور بے یار و مددگار نہ چھوڑے، بلکہ ہماری ناتوانی کو توانائی میں تبدیل کر دے، ہماری بیماری کو تندرستی میں تبدیل کر دے، ہماری کمزوری کو قوت میں تبدیل کر دے اور ہماری ناداری کو خوشحالی میں تبدیل کر دے، کیونکہ وہ نہ خود تھکتا ہے، نہ خود ماندہ ہوتا ہے اور نہ اپنے احکام و قوانین کا احترام کرنے والوں کو تھکنے دیتا ہے۔
نہ اپنے احکام و قوانین کا لحاظ رکھنے والوں کو تھکنے دیتا ہے، نہ اپنے احکام و قوانین کی لاج رکھنے والوں کو تھکنے دیتا ہے، نہ اپنے احکام و قوانین کی پاسداری کرنے والوں کو تھکنے دیتا ہے، اور نہ اپنے احکام و قوانین کی پیروی کرنے والوں کو تھکنے دیتا ہے۔ اور بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ وہ تھکے ہوئے کو زور دے کر زندگی کے راستوں پر اثر نو دوڑنے کی توفیق بخشتا ہے، بلکہ اس کے بیٹے نے تو یہاں تک اپنے باپ کے مواقفات کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے فرمایا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ پھر سنیے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ متی رسول کی معرفت، مسیح خداوند کی پاکیزہ اور مقدس انجیل کا 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے 30ویں آیت تک کا حوالہ صفحہ نمبر 14 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں، کم ہمتی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں، ڈھارس بندانے والا عالم بالا پر اپنے تخت عظیم پر براجمان ہے اور با آواز بلند فرماتا ہے، میں تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہوں۔ اور بائبل کہتی ہے، نہ صرف وہ ہمیں جسمانی اور زمینی زندگی کے ایام کے دوران ہی دکھوں سے بچاتا اور بحالی اور خوشحالی عطا فرماتا ہے، بلکہ وہ ہمیں ابدی آرام کے دیس میں لے جانے کا متمنی، آرزو مند اور خواہش مند ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے پر ایمان لا کر اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں، اس کے ساتھ منسوب ہو جائیں، اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور اس کے ساتھ جڑ جائیں، شب و روز اس کے احکام و قوانین کی راہوں پر دوڑے چلے جائیں، شب و روز اس کی تعلیمات اور احکامات کا احترام کریں، شب و روز اس کے حضور میں دست دعا بلند کریں، شب و روز اپنا دامان التجا اس کے تخت عظیم کے سامنے پھیلائیں، نہ اس زمین پر تھکنے دے گا، ماندہ ہونے دے گا، حوصلہ شکنی کا شکار ہونے دے گا، اور نہ ہی ابدی تلخی کو ہمارے ساتھ منسوب اور منسلک کرے گا، بلکہ اس زمینی اور جسمانی زندگی کے ایام کے دوران بھی ہمیں ہماری تھکاوٹ کے لمحات میں عقابوں کا سا زور عطا فرمائے گا، اور پھر ابدی آرام میں داخل کر کے ہماری جانوں کو آسودگی، راحت، خوشی اور مسرت سے نوازے گا۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔